بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میرے بھائیوں اور بہنوں، ہفتے والے دن چلتے پھرتے چھوٹا سا آسان وظیفہ پڑھ لیں۔ ساری زندگی اپنے بھائی کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ اتنا خاص وظیفہ کہ اس وظیفے کو جو پڑھتا ہے ہفتے کے دن فوراً مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کی بڑی سے بڑی حاجتیں ہوں، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا ضرور مانگنا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جھولیاں بھر جائیں گی۔ دوستو، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا اور قرآن مجید کی ایک خاص اور چھوٹی سی صورت کا وظیفہ ہے۔ اس کو کرنے سے آپ کی رزق کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی کشادگی عطا کرے گا کہ کل تک جو لینے والے ہاتھ تھے وہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ ناظرین، یوں تو قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ قبولیت اور فضیلت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن کچھ آیات اور صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص انسان کی رہنمائی کے لیے اور رزق میں برکت کے لیے عطا کیا تاکہ لوگ ان صورتوں کو وظائف میں پڑھ کر اپنی مشکلات آسان کر سکیں۔ آج کا وظیفہ سورہ کوثر کا ایک خاص وظیفہ ہے، جسے میرے تمام بہن بھائی اپنے مشکل حالات میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے۔ یوں تو سورہ کوثر کے فوائد اور فضائل ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آج کے اس وظیفے میں آپ کو سورہ کوثر کے ایسے ایسے فائدے بتاؤں گا کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنا لیں گے اور آپ اس کے فائدے سن کر حیران رہ جائیں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ ہفتے کے دن آپ لوگ سکون سے، اطمینان سے جہاں کہیں بھی ہو بیٹھ جاؤ۔ ایک آدھا منٹ کا وقت اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے مقرر کر لیں کہ ہمیں 1 منٹ تک یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس دوران برائے کرم کسی سے آپ لوگ بالکل تھوڑی سی بھی بات چیت مت کریں۔ پوری توجہ سے، پورے دھیان سے، پورے دل سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور بالکل آخری سیکنڈ تک پورا عمل سمجھیے گا، اور جس ترتیب سے، جس طریقے سے، جتنی تعداد میں جو وظیفہ جس طرح بتاؤں برائے کرم اتنی ہی تعداد میں پڑھیے گا۔ اپنی طرف سے کمی بیشی مت کیجیے گا۔ یہ بڑا خاص وظیفہ ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ اتنی دولت، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ لوگ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ آپ لوگوں کی بڑی سے بڑی پریشانیاں، مصیبتیں اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ مصیبتیں آپ سے پناہ مانگیں گی۔ ایسا وظیفہ ہے، جب بھی اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کو شروع کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو ٹھیک، اگر نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، آپ کو جو پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے، اسی وظیفے کو آپ کو فوراً سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ بڑا مجرب وظیفہ ہے، بڑا خاص وظیفہ ہے۔ 2 وظائف کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ پہلے نمبر کا وظیفہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ کسی طرح یہ سمجھ لیں، سب سے پہلے یا اللہ یا حکیمو دونوں وظائف کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ بڑے آسان وظائف ہیں۔ ایک ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھ لیں،
یا اللہ یا حکیمو، دوبارہ پڑھ لیں، پھر تیسری بار پڑھ لیں یا اللہ یا حکیمو۔ اس طرح درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلا وظیفہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا یا اللہ یا حکیمو کا، میں نے شاید کم سے کم 3 مرتبہ پڑھا ہو، لیکن آپ کو یہ وظیفہ صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ برائے کرم نہ ہی ایک کم ہو نہ ہی ایک زیادہ ہو، صرف 7 مرتبہ یا اللہ یا حکیمو کا وظیفہ جب پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آج کا جو عمل ہے اس میں آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بڑا خاص وظیفہ ہے۔ آج کا جو عمل ہے اس میں یہ دعا، یہ عمل کرنا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھ کے اس وظیفے کو، اس دعا کو پہلے سیکھ لیجئے گا۔ بڑی آسان سی دعا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھی ہوگی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھ لیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ دعا 2 مرتبہ میں نے پڑھ لی، تیسری بار بھی سن لیجئے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 3 مرتبہ آپ کو یہ دعا جو میں نے پڑھ کر سنائی اور جو آپ کو آج کے عمل میں سیکنڈ نمبر پر آپ کو یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ یہ دعا بھی آپ کو صرف 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ نے درود پاک ایک بار پڑھ لیا، یا اللہ یا حکیمو کا وظیفہ 7 بار پڑھ لیا، پہلا وظیفہ، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے یہ دعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل 7 مرتبہ پڑھ لی۔ اس دعا کو بھی آپ نے پڑھ لیا تو اب آپ کو تیسرا اور آخری وظیفہ ہفتے والے دن کا آپ اپنی اسکرین پر شروع سے دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے آخر میں 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کے لیے اور اپنی جائز حاجتوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ آمین۔